بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، تمام حمد و ثنا اور شکر و سپاس اس رب کریم کے لیے ہے جس نے قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب اپنے حبیب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل فرمائی، اور ان کے توسط سے، ان کے توسل سے یہ خزانہ علم الہی دمن بشری تک پہنچا۔ میں شکر و سپاس اور درود و سلام کے بعد اظہار تشکر بھی ضروری سمجھتا ہوں ان تمام حضرات کا جو پاکستان کی سرزمین پر اور کراچی میں خصوصیت کے ساتھ یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم یہاں آپ کے سامنے کچھ معروضات دینی، علمی، ادبی، روحانی پیش کر سکیں۔ یقیناً اس میں سر فہرست تو جناب سید نجم الحسن جعفری صاحب ہیں، جن کا ایک لقب آپ حضرات کو نہیں معلوم ہے۔ سلمہ جو ابھی کنڈکٹ کر رہے تھے، انہوں نے ایک نیا نام میرا آپ کو بتایا ہے، ان کا ایک نیا نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کا نام دیوبند بھی ہے، یہ خود مجسم دیوبند ہیں۔ میں ممنون ہوں تمام دوستوں کا اور خصوصیت کے ساتھ خواجہ اشیاء اس نسلی جماعت کے ارباب حل وقت کا، ان تمام بزرگوں کا، ان تمام جوانوں کا جو پوری توجہ، پورے انہماک کے ساتھ اس طرح کے سیمینار منعقد کرتے ہیں۔ جب بھی یہاں آتا ہوں تو مجھے یاد آتے ہیں آپ حضرات، ان کی روح کو بھی ایک سورہ حمد سے شاد فرمائیے گا، مرحوم علی رضا اللہ خانی صاحب، جو سب سے پہلے واسطہ بنے تھے اور سبب بنے تھے اس سیمینار کے انعقاد۔ کچھ حضرات آج نظر نہیں آ رہے ہیں، ڈاکٹر حسین کنانی صاحب اور کچھ اور حضرات، یقیناً ان کی مجبوری ہوگی، مجھے ان کی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے اور ان کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں۔ اس اخلاقی فریضے کی ادائیگی کے بعد اس موضوع کے تعلق سے جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ علوم القرآن کی اجمالی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ تھوڑا بہت کام تو ہوا ہے، لیکن کس سمت میں ہوا ہے، کس جہت میں ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، اس میں افقی وسعت کتنی ہے، اس میں عمودی بلندی اور گہرائی کتنی ہے، یہ تنقیدی جائزہ ہمیں لینا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس عنوان کو اگر کھولیں، جیسے کسی دروازے میں دو کواڑ ہوتے ہیں نا، دو مصرع ہوتے ہیں، دو مصراع، ایسے ہی اس میں دو لفظ ہیں، علوم القرآن، دو لفظ ہیں یوں ملی ہوئی ہیں۔ ان دو لفظوں کو کھولیں گے تو کیسے کھولیں گے؟ علوم القرآن
یہ ایک ترکیب اضافی ہے. علوم مضاف ہے، القرآن مضاف الیہ ہے. جہاں ترکیب اضافی ہوتی ہے وہاں عربی میں درمیان میں ایک حرف جر چھپا ہوا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. وہ کبھی من ہوتا ہے، کبھی لام ہوتا ہے، کبھی فی ہوتا ہے. یہاں کیا چھپا ہوا ہے؟ یہ عربی گرامر کے اسٹوڈنٹس جو ٹیکنیکلی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جانیں گے، وہ سمجھیں گے. آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ آپ کو میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. علوم القرآن اردو میں ترجمہ ہم کریں گے. اردو میں ایک ہی راہ ہے، 3 حرف نہیں ہے. قرآن کے علوم، علوم جمع ہے علم کی. قرآن معلوم ہے، قرآن اللہ کی کتاب کا نام ہے جو آپ کے ہاتھوں میں 2 تختیوں کے درمیان ہے. قرآن کے علوم، جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا قرآنک سائنسز. عوام الناس، عام قاری، عام سامع قرآنک سائنسز کا ٹائٹل یا یہ ہیڈنگ دیکھتے ہی وہ یہ سمجھے گا کہ اب جو پیور سائنس اور کور سائنسز ہوتی ہیں ان کے ریفرنس سے بات ہوگی کہ قرآن نے فزکس میں کیا باتیں کہی ہیں، قرآن میں کیمسٹری کے بارے میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، قرآن میں کاسمولوجی کے بارے میں کیا باتیں کہیں گے. ذہن فوراً ادھر جاتا ہے نا. عام کانسیپٹ یہ، عوامی کانسیپٹ یہ. حقیقت یہ ہے کہ لفظ سائنس انگریزی میں لفظ علم کا ترجمہ ہے، اور علم بہت عام مفہوم ہے. زبان کا بھی علم ہوتا ہے، تاریخ کا بھی علم ہوتا ہے، سماجیات کا بھی علم ہوتا ہے، اور ریاضیات کا بھی علم ہوتا ہے، طبیعیات اور حیاتیات کا بھی علم ہوتا ہے. تو سائنس کا لفظ بھی اسی طرح عام ہے. کور سائنسز، پیور سائنسز، اس کے لیے بھی نیچرل سائنسز، اس کے لیے بھی سائنس کا لفظ آتا ہے، اور سوشل سائنسز، اس کے لیے بھی سائنس کا لفظ آتا ہے. پولیٹیکل سائنس کو آپ پولیٹیکل سائنس کہتے نہیں کہتے، سوشل سائنسز. تو سائنس کا لفظ بھی علم کے مترادف ہے. جب کسی بھی ٹاپک کے لیے کہا جائے کہ آپ کا سائنٹیفک اپروچ ہونا چاہیے، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا لاجیکل اپروچ ہونا چاہیے، ایک اس میں منطق ہونی چاہیے. بغیر کسی اساس، بغیر کسی بنیاد، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی برہان، بغیر کسی استدلال کے بات نہیں کرنی چاہیے. جہاں بات میں دلیل ہو، برہان ہو، استدلال ہو، پروف ہو، آرگومنٹ ہو، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ بات سائنٹیفک ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں آئنسٹائن کا حوالہ آئے اور نیوٹن کا حوالہ آئے اور فزکس کا حوالہ آئے. جہاں بھی ایک منطق ہوگی ہم اس کو سائنٹیفک اپروچ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ بات واضح ہے. تو اس اعتبار سے آپ میں سے ہر شخص سائنٹسٹ ہے اگر وہ دلیل و برہان سے بات کرنے کا عادی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں نہ صحیح لیکن بیشتر شعبوں میں ہمیں دلیل و برہان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. ویسے زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں دلیل نہ پائی جاتی ہو، برہان نہ پائی جاتی ہو، استدلال نہ پایا جاتا ہو. جب آپ کے سامنے کھیلتا ہوا ایک چھوٹا سا ننھا منا آپ کا پوتا یا نواسا آ جاتا ہے، آپ بے اختیار اٹھ کے اسے گود میں لیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. یہ پیار جذباتی ہے مگر دلیل رکھتا ہے. کوئی پوچھے آپ نے کیوں اٹھایا اسے، کہیں گے میرا نواسا ہے. پیار کیوں کیا؟ میری محبت ہے اس سے. سوال کا معقول جواب ہے. اس کا مطلب یہ کہ بات با دلیل ہے، با برہان ہے. محبت بھی کیجئے تو بے دلیل و برہان نہ کیجئے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کی محبت واجب کی ہے جو محبت کیے جانے کے لائق ہیں، تاکہ آپ کی محبت بھی ایسی نہ کہلائے کہ بے دلیل محبت ہے، بے برہان محبت ہے، بے معرفت محبت ہے، اندھی محبت ہے. نہیں، ہم اندھی محبت نہیں کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ شعر آپ کی نظر کر دوں جو کہ ایام ازاں ہیں. جناب مولانا وفا ملک پوری مرحوم کا یہ شعر مجھے بہت یاد آتا ہے، بہت پسند ہے. اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. تو ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہماری دیوانگی بھی با برہان و با دلیل و با استدلال ہے.
پھر ہماری خیرت کی باتیں کیسی ہوں گی؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی عقل، اس کی فراست، اس کی بینش، اس سے بچو۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو وہ سائنٹیفک ویژن، وہ سائنٹیفک ویو، وہ علمی بصیرت، وہ علمی زاویہ نظر عطا فرمائے جو مشیت الہی کے مطابق اور رضا الہی کے مطابق ہے۔ بہرحال پلٹ کے آتا ہوں، بات ہو رہی تھی علم اور سائنس کی، کہ جہاں بھی آپ منطقی گفتگو کریں وہ سائنٹیفک گفتگو کہلاتی ہے یا کہلانے کی مستحق۔ اب یہاں عنوان علوم، تو علوم میں یقیناً ریاضی اور فزکس اور کیمسٹری بھی ہوگی، لیکن علوم میں اور بھی بہت سے علم ہیں، تاریخ کا علم بھی شامل ہے، اخلاق کا علم بھی شامل ہے، احکام کا علم بھی شامل ہے۔ لیکن اب تک کی جو تاریخ ہے، علوم القرآن کے عنوان سے جتنے لوگوں نے کام کیا، بہت ضخیم کام ہوا ہے۔ مثلا علامہ سیوطی کی بہت مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، یا اور علماء البرہان فی علوم القرآن، یہ دو بطور خاص بہت مشہور کتابیں ہیں۔ عصر اخیر میں حوزہ علمی نجف کے عظیم الشان مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سید محسن حکیم طباطبائی، سید محسن طباطبائی الحکیم رضوان اللہ تعالی علیہ، عظیم الشان مرجع تقلید تھے اور مجتہد تھے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے بچپن میں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ صف اول میں صحن مبارک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کیا نورانی شخصیت تھی اور کیا عظیم تاریخی شخصیت، فقہ اور علوم اسلامیہ میں اپنی جگہ، وہ جہادی شخصیت تھی، جہادی شخصیت۔ اور اس خاندان الحکیم نے جتنی قربانیاں سرزمین عراق پر دی ہیں، عصر اخیر میں شاید کسی نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ یہ خاندان ہمارے سلام کا مستحق ہے، یعنی یہ مبالغہ نہیں ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ واقع کربلا کے 72 شہیدوں کے بعد سرزمین کربلا پر ایک خاندان نے 72 سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، وہ خاندان آیت اللہ محسن حکیم کا خاندان، ایک خاندان۔ پروردگار اس خاندان میں اور ایسے علماء کو پیدا کرے اور عراق کی قسمت کو بدل دے۔ بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی، آیت اللہ محسن حکیم کی نگرانی میں بعض حضرات نے کام کیا، اور ان کے فرزند آیت اللہ علامہ سید محمد باقر الحکیم، انہوں نے علوم القرآن پر کتاب لکھی، اور وہ دراصل ان کے ان لیکچرز کا مجموعہ ہے جو انہوں نے بغداد یونیورسٹی میں اور بغداد کی اسلامک کالج میں کلیت العلوم الاسلامیہ میں انہوں نے یہ لیکچرز دیے تھے، اور کلیت الفقہ نجف اشرف میں یہ کتاب چھپی، اور اس کے بعد اور متعدد کتابیں آئی۔ ابھی حال میں تازہ کتاب آیت اللہ العظمی سید محمد سعید الحکیم کے فرزند آقا ریاض الحکیم کی کتاب آئی ہے، اور بہت سی کتابیں۔ دانشور حلقے میں بھی کام ہوا، اور جو چند کتابیں مجھے بہت پسند آئیں ان میں سے ایک کتاب ڈاکٹر صبحی صالح کی ہے، علوم القرآن کے نام سے۔ ڈاکٹر صبحی صالح وہی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ بھی ایڈٹ کی، اور اس پر ان کا یادگار کام ہے۔ ان تمام کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو علوم القرآن پر شروع سے اب تک علوم القرآن پر صرف ایک جہت سے کام ہوا ہے، اور وہ ہے خارجی جہت۔ خارجی جہت سے مراد کیا ہے؟ اگر علوم القرآن کو کلیسیفائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے مثلا بعض حضرات یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں قرآن کا نام کیا ہے اور کتنے نام ہیں، تمہیدی گفتگو میں قرآن کو قرآن کہتے ہیں، قرآن کو ذکر کہتے ہیں، قرآن کو نور کہتے ہیں، قرآن کو کتاب علی الاطلاق کہتے ہیں، قرآن کو کتاب مبین کہتے ہیں، قرآن کو کتاب حکیم کہتے ہیں، قرآن کو ذکر حکیم کہتے ہیں، قرآن کو فرقان کہتے ہیں۔ ایک تفصیل ہے، بعض حضرات نے مستقل رسالے یا مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں علم و اسماء القرآن۔ تو آپ نے قرآن مجید کے کتنے نام ہیں اسے جمع کیے، الفاظ نام، اور اس کی کچھ توجیہ جمع کی کہ اس کو کیوں کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، فرقان کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب بھی علمی بحثیں ہیں۔
ہر لفظ کے پیچھے علم چھپا ہوا ہے. یہ سب مجموعہ ایک علم ہو گیا, اس کا نام رکھا علم اسماء القرآن. ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ, قرآن ہے تو پڑھیں کیسے, کس طرح اس کی تلاوت کریں. یہ دوسرا علم ہو گیا, علم التجوید یا علم القراءہ. علم التجوید, کس حرف کو, کس لفظ کو کس طرح ادا کریں, یہ ایک مستقل علم ہے. علم التجوید بھی دو حصوں میں تقسیم ہوا, ایک تو علم تجوید ہے اور ایک ہے علم المقامات. علم المقامات بعد میں ان فنکاروں نے اضافہ کیا جو دراصل موسیقی میں کام کرتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے وہ 7 سر جو موسیقی کے ہیں ان سروں کو مسلمان کیا اور ان کو قرآن مجید کی تلاوت میں استعمال کیا. تو اس کے ساتھ بہت بحث ہے کہ کتنا جائز ہے, کتنا جائز نہیں ہے, کہاں تک ہمیں قرآن مجید میں ترجیع یا گٹگیری وہ ہونا چاہیے, کہاں تک نہیں ہونا چاہیے, کہاں تک کھینچیں کہاں تک نہیں کھینچیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایک لفظ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب وہ پہلی قرأت درست ہے یا دوسری قرأت درست ہے, یہ بحثیں ہیں. یہ بحثیں, علم تجوید ایک علم ہے جو یہ بحث کرتا ہے, علم المقامات دوسرا علم ہے جو بحث کرتا ہے. 2 علم ہو گئے صرف پڑھنے کے تعلق سے, ہاؤ ٹو ریسائٹ دی ورسز آف قرآن. تیسری چیز ہے, یہ 2 علوم ہو گئے. چوتھی چیز علم و رسم المصحف الشریف یا علم و رسم القرآن. قرآن لکھا ہوا کس طرح سے, اس کا املا یعنی اس کی سپیلنگ. رسم کہتے ہیں رسم الخط کو, ہے نا, اسکرپٹ. اس کا جو رسم الخط ہے, رسم القرآن, وہ عام عربی رسم الخط سے مختلف ہے. جیسے عام قواعد کے لحاظ سے ہمیں کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن لکھا ہوا ہے بسم اللہ, بے کے بعد الف موجود نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیا ہم الف اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں؟ الرحمن عام طور پہ لکھیں تو رے ہے میم الف نون, مگر قرآن مجید میں الف بیچ میں نہیں ہے, میم کے اوپر چھوٹا سا الف بنا ہوا ہے. لکھتے ہیں رحمن, پڑھتے ہیں رحمان, ہے نا. یہ رسم اسی طرح رہے گی. اس سے بھی بڑھ کر بعض جگہ قرآن مجید میں شیء لکھا ہوا, شین یہ حمزہ شیء, ہے نا. آپ اردو میں شین بڑی یہ لکھتے ہیں شیء, عربی میں شین یہ اور آخر میں حمزہ شیء. لیکن بعض مقامات پہ قرآن مجید میں لکھا شین الف یہ, تو لکھا ہوا ہے شاء, پڑھا جائے گا شیء. تو کیوں لکھا ہوا ہے وہ؟ اس طرح بہت, یا سب سے اہم, بہت ہی محتم بشان, اہم, کریٹیکل جو بحث ہے وہ سورہ مبارکہ صافات کی ایک آیت اور ایک کلمے سے متعلق ہے. سلام علی الیاسین پڑھیں یا سلام علی آل یاسین پڑھیں. یہاں دونوں علوم سامنے آ جاتے ہیں. علم قراءت کیا کہتا ہے, علم القراءات کیا کہتا ہے, اور علم رسم المصحف الشریف یا رسم القرآن کیا کہتا ہے. آل یاسین لکھیں یا ال یاسین لکھیں. ال یاسین کے معنی ہے الف کے نیچے حمزہ اور زیر. آل یاسین کے معنی ہے کہ الف مد زبر آ. کیا لکھیں اور کیا پڑھیں اور لکھا کیا ہے. یہ علم ہے, یہ علم القراءات سے متعلق صرف نہیں ہے. میں نے کہا علم تجوید, علم المقامات, اور ایک الگ ہے علم القراءات. علم القراءات وہ یہ ہے کہ صدر اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور ان کے بعد صدر اسلام میں جو مستند قرأتیں تھیں وہ کتنی تھیں. مثلا سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین, مالک نہیں, مالک یوم الدین. یہ قرأت درست ہے علی الاجماع, سب کہتے ہیں درست ہے. یہ بھی ایک قرأت تھی اور مستند قرأت تھی. مالک یوم الدین یہ بھی درست ہے. بعض فقہا کہتے ہیں نماز میں بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور درست ہے. لیکن اور جو اختلاف قرأت ہے بہت سے مقامات پر, اس میں ہر جگہ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, جو اس وقت موجودہ مصحف ہے جس طرح پوری امت پڑھتی ہے بس اس طرح آپ پڑھیں, باقی قرأتوں کو نہ پڑھیں. لیکن وہ قرأتیں کتابوں میں ہیں, وہ ایک علم ہے قرآن سے متعلق,
وہ بھی ایک علم ہے قرآن سے متعلق. اس میں بعض حضرات کہتے ہیں 7 قرأتیں مستند ہیں, بعض کہتے ہیں 10 قرأتیں مستند ہیں, بعض 14 تک جاتے ہیں. ایک صرف علم القراءات پر نہ جانے ہزاروں صفحے لکھے گئے ہیں اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ایک مستقل علم ہے علوم القرآن میں سے. تو اب تک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا علم و اسماء القرآن, علم و تجوید القرآن, علم القراءات, علم المقامات, علم و رسم القرآن الکریم. 5 علم تو یہ ہو گئے. اختلاف قرأت کی اور مثالیں بھی ہیں. اس کے بعد بعض علوم آتے ہیں. یہ سب وہ علم ہے کہ قرآن کیسے لکھیں اور قرآن کیسے پڑھیں. اب آتے ہیں قرآن کیسے سمجھیں. قرآن کیسے سمجھیں میں پھر یہ آتا ہے کہ قرآن وحی ہے تو وحی کے معنی کیا ہیں. یہ ایک پوری بحث ہے, ایک علم ہے. تفسیری علوم کیا ہیں. کیا قرآن مجید میں مترادف الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. قرآن میں ترادف ہے یا نہیں, ایک مستقل بحث ہے. اس کی ایک مثال عرض کروں اور یہ علوم القرآن میں ڈسکس. التبیان شیخ طوسی کی ہے اور اس سے پہلے الاتقان فی علوم القرآن میں یہ موجود ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی لفظ مختلف آیتوں میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے. تو انہوں نے کہیں کہیں برسبیل مثال یہ لکھا ہے کہ ایک لفظ کتنے معنی میں آیا. مثلا لفظ اہدنا, ہدایت, ہدا یہدی, اہدنا. لفظ ہدایت قرآن مجید میں 14 یا 15 معانی میں استعمال ہوئے, جس میں سے ایک معنی ہے ہدایت کر اور ایک معنی ہے ہدایت پر ثابت قدم رکھ. یہ مستقل معنی ہے. بعض حضرات کہہ رہے تھے نہیں ترجمہ تو وہی ہوگا, ہدایت کر کس نے کہا ترجمہ وہی ہوگا. اہل زبان خود اس لفظ کو ہدایت یافتہ حضرات کے لیے ثابت قدم رہنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. یہ صرف شیعہ ترجمہ نہیں ہے. علامہ سیوطی اہل سنت میں سے ہیں. کسی نے آج تک ان کو الزام تک نہیں دیا, جھوٹا الزام بھی, کہ وہ شیعہ ہیں. اور انہوں نے کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں لفظ ہدایت ثبات کے معنی میں ہے, ہدایت کے معنی میں نہیں. اور ہمارے تو یہ ایک مستقل علم ہے کہ ایک ہی لفظ قرآن مجید میں کتنے معنی میں آیا ہے. اگر یہ بحث صاف ہو جائے, مثلا لفظ اہدنا کتنے معنی میں آیا, لفظ صلاۃ کتنے معنی میں آیا, لفظ زکوٰۃ کتنے معنی میں آیا, تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ جو حضرات بار بار پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ خمس پہ زور دیتے ہیں, زکوٰۃ پہ کیوں نہیں زور دیتے. بعض احکام بھی حل ہو جاتے ہیں اگر قرآن صحیح پڑھ لیں اور صحیح سمجھ لیں. چونکہ خمس بھی ایک اعتبار سے زکوٰۃ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے, اور خمس کو خمس کہتے صرف اس لیے ہیں کہ اس میں 5واں حصہ ادا کیا جاتا ہے, ورنہ وہ زکوٰۃ ہے. البتہ زکوٰۃ کی قسم الگ. ایک زکوٰۃ وہ ہے جو سادات پر حرام ہے, ایک زکوٰۃ وہ ہے جو سادات کے لیے مخصوص ہے. واضح ہوئی بات. تو ایک ہی لفظ یعنی لفظ ہدایت کتنے معنی میں آیا, لفظ صلاۃ کتنے معنی میں آیا, لفظ زکوٰۃ کتنے معنی میں آیا. صلاۃ پہ میں اور تشریح کر دوں. صلاۃ جہاں جہاں آتا ہے آپ لفظ صلاۃ کے معنی سے سمجھتے ہیں نماز پڑھنا. صلاۃ کے معنی نماز پڑھنا. اور جب اللہ و فرشتوں کے لیے آئے گا کہ یصلون تو کیا ترجمہ ہوگا, اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے, یہی ترجمہ کریں گے. ممبر پہ بھی میں نے حوالہ دیا تھا کہ ہم اگر کہیں المسلمون یصلون یا ان المسلمین یصلون, مسلمان نماز پڑھتے ہیں, یصلون معنی ترجمہ ہوگا نماز پڑھتے. ان اللہ وملائکتہ یصلون, وہی سیم اسپیلنگ, سیم پروننسیشن, سیم روٹ ورڈ, سیم فارم آف ورب, لفظ فعل کا وہی صیغہ ایز اٹ از, لیکن کیا وہ ترجمہ وہی ہوگا. المسلمون یصلون اور ان اللہ وملائکتہ یصلون, مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اور خالی مسلمان ہی تھوڑی نماز پڑھتے ہیں, اللہ بھی نماز پڑھتا ہے, فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ ترجمہ ہوگا. اس کے معنی ہے کہ یصلون کے معنی وہاں کچھ اور ہے, یہاں کچھ اور ہے. لفظ صلاۃ
5 وقت کی نماز کے لیے بھی ہے. لفظ صلاۃ نماز میت کے لیے بھی ہے. یہ 5 وقت کی نماز، اس میں وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، قیام، سورہ حم کی تلاوت شرط ہے، سجدہ، رکوع، یہ سب ارکان ہیں، بغیر اس کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. اور ماشاءاللہ نماز جنازہ نہ طہارت شرط ہے، نہ سورہ حم شرط ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، پھر بھی نماز ہے. کہتے ہیں نہیں، دونوں پر اطلاق ہوا ایک ہی لفظ کا، لفظ صلاۃ. اس کے معنی یہ ہے کہ لفظ صلاۃ ایک لفظ ہے، مگر اس کے معنی کئی ایک ہیں. اب یہ ایک مستقل علم ہے جو زیادہ تر مفسرین اس کو برتتے گئے ہیں آیات کے ضمن میں، لیکن مستقل علم ہے کہ ایک ایک لفظ قرآن مجید میں کتنے کتنے معانی میں آیا ہے. اب یہ علوم تفسیر کے ضمن میں آ جاتا ہے. پھر وہ علم کہ قرآن مجید میں کون سی آیت اتری کوئی حکم لے کر، اس کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور دوسری آیت اتری جو ناسخ کی حیثیت رکھتی تھی، دوسرا حکم آیا. تو یہاں سے ان آیتوں اور احکام کو جمع کر کے ایک علم بن گیا، علم الناسخ والمنسوخ، ناسخ و منسوخ کا علم. یہ ایک مستقل علم ہے، اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. البتہ یہاں بحث کی گنجائش ہے کہ ہم علم الناسخ والمنسوخ کو علوم القرآن میں شمار کریں یا علوم فقہ میں شمار کریں، چونکہ احکام کی بات ہے اور احکام کا علم فقہ کا علم ہے. فقہ متکفل ہے احکام کا. عام طور پر مشہور رائے یہ ہے کہ علم الناسخ والمنسوخ پر اجمالی بحث علوم القرآن کے ضمن میں ہوتی ہے اور تفصیلی بحث علم فقہ کے ضمن میں آتی ہے. پھر ایک اور شعبہ ہے آیات قرآنیہ کے ضمن میں، علم المتشابہ والمحکم. قرآن مجید میں کون سی آیتیں محکم ہیں اور کون سی آیتیں متشابہ ہیں. متشابہ عام جو مفہوم ذہنوں میں ہے گویا یہ ہے کہ متشابہ وہ آیتیں ہیں جن کا مضمون اور جن کے اندر پایا جانے والا حکم واضح نہیں ہے یا پہلی نظر میں واضح نہیں ہو پاتا، اسے کہتے ہیں متشابہ. اب یہ متشابہ بھی نسبی ہے، ریلیٹیو ہے. ایک آیت یا ایک حکم کسی کے لیے ممکن ہے متشابہ ہو اور کسی دوسرے کے لیے محکم ہو. حتیٰ کہ حروف مقطعات ہمارے آپ کے لیے الف لام میم کے معنی ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے یہ ہے متشابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محکم ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، امام حسن کے لیے، امام حسن محکمات میں سے. اچھا، ان کے لیے جنہیں بتا دیا معصوم نے، میثم عمار کے لیے، رشید کے لیے، ان کے لیے محکم ہے، ہمارے لیے باقی سب کے لیے متشابہ ہے. تو یہ ایک ریلیٹیو امر ہے، ایک نسبی اور اضافی امر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اجمالاً یہ بحث آتی ہے کہاں؟ علوم القرآن کے ذیل میں، اور تفصیلی بحث آتی ہے تفسیر و تاویل کے مباحث میں. یہ علوم جتنے بھی اب تک، علم اسباب النزول اور علم شان نزول، دو علم الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی علم ہے. اسے کہتے ہیں علم شان النزول یا علم اسباب النزول. انتہائی طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ اسی فہرست میں نجف اشرف میں دوران تعلیم ایک تھیسس لکھ کر اس فقیر نے ایک مستقل علم کا اضافہ کیا تھا، اور وہ علم تھا علم و شؤون التلاوہ. علم و شؤون التلاوہ، علم اسباب النزول اور علم و شؤون التلاوہ میں فرق ہے، ہر اعتبار سے فرق ہے. یہ محدود تعداد میں یہ کتاب تیار ہوئی اور ماہرین تک پہنچی، اور پھر ہماری اپنی غفلت کی نظر ہو گئی کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ احساس ہوتا ہے ہمیشہ کہ یہ بات جو ہے ماہرین کے سمجھنے کی ہے، تو جو غیر ماہرین ہیں ان تک کیا پہنچایا جائے. لیکن چونکہ اس وقت یہ سبجیکٹ ہے اس لیے میں ڈیل کر رہا ہوں تو یہ ذکر کر رہا ہوں. علم اسباب النزول بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، صدر اسلام سے. علم و اسباب النزول میں یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ روایتیں جمع کی جاتی ہیں، وہ انفارمیشنز کلیکٹ کی جاتی ہیں کہ کون سی آیت کن حالات میں کب نازل ہوئی. اسے کہتے ہیں اسباب النزول. کون سی آیت کب کن حالات میں نازل ہوئی. مثلا
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ غدیر سے پہلے نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب حضور نے پیغام سنا دیا غدیر کا تو یہ آیت نازل ہوئی. شب ہجرت جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بستر پیغمبر پہ سوئے اور حضور نے ہجرت فرمائی تو وہ آیت نازل. ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ آیت نازل ہوئی، ہے نا. تو کس واقعے کے تعلق سے کن حالات میں کوئی آیت نازل ہوئی، یہ ہے علم و اسباب النزول یا علم شان نزول، ایک ہی ہے. اب دوسرا علم جو اس فقیر سے پہلے مدون ہی نہیں ہوا تھا، تدوین نہیں ہوئی تھی، وہ ہے علم و شؤون التلاوہ. یہ کیا ہے؟ علم و شؤون التلاوہ یہ ہے کہ ایک ہی آیت خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا پیغمبر کے بعد چہاردہ معصومین میں سے کسی ایک معصوم نے، غیر معصوم نہیں، صرف معصومین، حضور اور حضور کے بعد ان کے معصوم خلفاء، انہوں نے ایک ہی آیت کو کس کس کانٹیکسٹ میں کب کب ریفر کیا اور کوٹ کیا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک آیت کب نازل ہوئی، ایک بار نازل ہو گئی. تمام اصولی اور فقہا اور اصولی یہ کہتے ہیں کہ اسباب النزول حکم کو معین کرنے میں مفید نہیں ہے. یعنی کسی آیت سے کیا حکم حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق ان حالات سے نہیں ہے کہ کن حالات میں آیت نازل ہوئی تھی. حالات جو بھی رہے ہوں، آیت میں جو مضمون اور حکم ہے وہ عام ہے تو عام رہے گا. واضح ہوئی بات؟ اس کے معنی یہ ہے کہ علم و اسباب النزول کی حیثیت صرف تاریخی ہے اور اس سے اصولی اور فقہی استفادہ زیادہ نہیں کر سکتے ہم. تو ایک فقیہ کو، ایک مجتہد کو جو حکم دیتا ہے اس کو علم و اسباب النزول سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. ایک انفارمیشن ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اگر نہ بھی معلوم ہو کہ کب نازل ہوئی تھی تو بھی آیت سامنے موجود ہے، اس کی روشنی میں فقیہ حکم دے سکتا ہے. علم و شؤون التلاوہ فقیہ کے کام کا علم ہے، مجتہد کی ضرورت ہے. علم و شؤون التلاوہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ نے اس آیت کو کتنی بار، کب کس کانٹیکسٹ میں دہرایا. جتنی بار دہرایا پتہ چلتا ہے حکم وہاں پر کیا ظاہر ہو رہا تھا. کسی معصوم نے کہیں پر آیت تو نازل ہو چکی، پیغمبر کا وصال ہو گیا، اب معصوم نے اگر یہ آیت کسی موقع پر دہرائی تو کیا یوں ہی دہرا دیں گے؟ جس موقع پہ دہرائی ہے اگر وہ موقع کوٹ کر کے فقیہ کو بتا دیا جائے تو فقیہ کو روشنی ملے گی کہ ان حالات میں اس آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں اور یہ حکم حاصل ہوتا ہے. اس لیے یہ علم فقیہ کے کام کا زیادہ ہے اور اس کا نام ہے علم و شؤون التلاوہ. اسباب النزول یعنی نازل کب ہوئی، شأن تلاوت یعنی کب کب تلاوت کی گئی. تو دو بالکل الگ علم ہیں. یہ علوم القرآن کے ضمن میں انشاءاللہ آپ کی کمیٹی اگر شائع کر دے گی تو یہ کتاب بھی شائع کر دے گی. یہ حسن طلب نہیں ہے. لیکن ابھی تک یہاں تک علم اسماء القرآن سے لے کر علم التجوید، علم المقامات، علم القراءات، علم رسم المصحف الشریف اور علم الناسخ والمنسوخ، علم المتشابہ والمحکم، علم اسباب النزول اور علم شؤون التلاوہ، یہ جتنے علوم ہیں یہ سب خارج سے ہیں. قرآن کو کیسے پڑھیں، کیسے لکھیں، کیسے سمجھیں، یہ سب قرآن کے بارے میں قرآن کے متعلق علم ہے. متن قرآن سے کون سے علم ہیں جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دامن بشری میں نہیں تھے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہی وہ علوم وجود میں آئے. یہ بحث آج تک کسی نے علوم القرآن کے ضمن میں کی ہی نہیں، اٹھائی ہی نہیں. یہ بحث بھی اس فقیر نے اٹھائی ہے. اب تک جو الف بے پہلے سے وجود تھا یا نہیں تھا؟ عرب میں کم لکھنے والے تھے یا زیادہ لکھنے والے تھے تو لکھنے والے. جب حضور نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے لکھو تو یہ الف بے جیم ہے دال رے سے واقف تھے، انہوں نے لکھ دیا. اب کیسے لکھا؟ یہ علم پہلے سے موجود تھا نا، کتابت جانتے تھے عرب. جس طرح لکھا اس کو آج ہم پڑھتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں علم و رسم القرآن.
ہمیں بولنا تو آتا تھا نا، عربی لہجہ ہے کہاں سے نکلے گا اور عین کہاں سے نکلے گا اور حمزہ کہاں سے نکلے گا، یہ پہلے سے تھی نا زبان۔ اب قرآن مجید کو ہم کس طرح پڑھیں گے، یہ جب مخصوص ہو گیا، علم تو تھا علم بشری، بعد میں قرآن سے نسبت ہو گئی تو ہم نے اسے علوم القرآن کا نام دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ نحو صرف یہ علوم پہلے سے موجود تھے، ہم نے اسے علوم القرآن کا نام دے دیا، یعنی انسانی علوم جو قرآن کی خدمت کے لیے استعمال ہوئے ہم نے ان کو کہہ دیا علوم القرآن۔ وہ علوم جو قرآن سے پہلے تھے نہیں دامن بشری میں، جو آیات قرآن کے متن سے یا بطن سے ہی نکلے ہیں، ان علوم کی کوئی فہرست مرتب کی گئی آج تک؟ جواب نافی میں ہے، جواب نافی میں ہے۔ اور کیا ہمیں اس رخ سے کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ کس قدر مبارک ہے آج کا یہ سیمینار، کیسی اہم بحث اٹھ رہی ہے، واضح ہے بالکل، کانسیپٹ کلیئر ہے۔ لکھنا آپ کو آتا تھا، آپ نے قرآن لکھا، بولنا آپ کو آتا تھا، آپ نے قرآن پڑھا، تاریخ کے راوی موجود تھے جنہوں کا یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، وہ راویوں کا بیان ہے جو آپ نے جمع کر دیا اور اس کا نام علوم القرآن میں شامل کر دیا، ہے نا، واضح ہے یہ بات۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ان علوم کا سراغ چاہیے جو دامن بشری میں بعثت مصطفیٰ اور نزول قرآن سے پہلے نہیں تھے، یا تھے تو ابتدائی مرحلے میں تھے، قرآن نے آنے کے بعد ان پہ ایسی روشنی ڈالی کہ وہ علوم یا وجود میں آئے یا انہوں نے ارتقاء کا سفر طے کیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک اس عنوان سے کوئی کام نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا۔ ایک کتاب بھی اس جہت سے، اس زاویے سے موجود نہیں ہے۔ اس فقیر نے ایک فہرست مرتب کی ہے ان علوم کی، ظاہر کل علوم نہیں ہے، تھوڑے سے علوم جو ہم تک پہنچ سکے، ورنہ قرآن مجید کے ہر حرف کے پیچھے علوم چھپے ہوئے ہیں۔ جب تک فیض الہی اور فیضان معصوم نہ ہو کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں قرآن مجید کے علوم ہم نے منکشف کر لیے ہیں، مگر ہاں اگر باب علم کی فقیری کوئی حاصل کر لے تو وہاں سے تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی بھیک میں دیتا ہے نا، علی مجسم علم ہے، بھیک میں بھی علم دیتا ہے۔ کوئی بھکاری تو بنے تو صحیح، محمد شہر علم۔ افسوس ہے کہ مسلمان، کل میں نے جملہ سنا، وہ اس قدر تکلیف دہ جملہ تھا کہ مسلمان اب علم دشمن ہو چکے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ علم دوست ہوں، علم دشمن ہو چکے ہیں۔ 1100 اسکول بند ہو گئے سندھ میں، صرف پورے پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ یمن کا کیا حال ہے؟ اسکول سب، ایک بھی اسکول اس وقت تو یمن میں شاید نہیں چل رہا ہے۔ جس امت کا رسول شہر علم ہو، جس امت کا امام باب شہر علم ہو، جس امت کا یقین و اعتقاد اس خدا میں ہو جس کی بنیادی صفت علم ہے، ذات الہی کی صفت علم ہے، علم صفت ذات ہے، وہ ایسی مردود و ملعون ہو چکی ہے امت کہ علم دشمن ہو چکی ہے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ہنستا رہوں، میرے منہ سے پھول جھڑتے رہیں، میں آپ کی واہ واہ سبحان اللہ سنوں اور آپ کے لیے واہ واہ سبحان اللہ ادا کروں؟ نفرین کا مقام ہے، نفرین کا مقام ہے۔ خیر، یہ ایک بڑی جہت ہے کہ ہمیں اس جہت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات کام نہیں ہوا، لیکن اگر روایات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور خود متن قرآن میں مطالعہ کریں اور ڈوبتے چلے جائیں، ڈوبتے چلے جائیں، ڈوبتے چلے جائیں، تو آپ کو علوم کا خزانہ کھلتا چلا جائے۔ یہاں پر میں ظاہر نہج کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طبیعت بکھر گئی،
اب مربوط گفتگو نہیں کر پاؤں گا میں، لیکن پھر بھی منتشر جملے عرض کرتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے گا، پھر بات جاری رہے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں، 12 اماموں کے ارشادات میں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خطبات اور ارشادات میں، پھر ان معصوم ہستیوں کے وفادار اصحاب کے اقوال میں غور کرنے سے اور خود متن قرآن میں غور کرنے سے علوم کے خزانے کھلتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت علم الہی کا ایک خزانہ ہے، اور جب تم کسی خزانے کے پاس پہنچو تو ٹھہر کر اس کی جستجو میں تو ڈوبو۔ چوتھے امام کا ارشاد، جب تم کسی خزانے کے منہ تک پہنچو، کسی خزانے کے دہانے تک پہنچو تو اس خزانے میں ذرا جھانک کے دیکھنے کی کوشش تو کرو، کچھ حاصل کرنے کی کوشش تو کرو۔ ہمیں قرآن کیسے سکھایا جاتا ہے؟ ناظرہ پڑھنا آ گیا، جشن مناتے ہیں لوگ، بچوں کو قرآن ختم کرانے کے بعد جشن مناتے ہیں، بچوں کے فوٹو اخباروں میں چھپواتے ہیں، بچے کو پڑھنا آ گیا، ایک حرف سمجھتا نہیں ہے بچہ، اسے پڑھنا آ گیا، اور مجھ سے کہتے ہیں میرے بچے کو عربی آتی ہے۔ یہ بہت کامن اسٹیٹمنٹ ہے، میرا بچہ ماشاءاللہ عربی بھی آتی ہے اسے۔ میں نے ایک جملہ کہا وہ قرآن دیکھ کے پڑھ لیتا ہے، قرآن دیکھ کے پڑھ لیتا ہے، یہ عربی آتی ہے۔ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اور کیا سادہ لوحی ہے، کیا سادہ لوحی ہے۔ یہ بہت سے جوان اور بچے ہوتے ہیں الٹریٹ، بالکل انہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا، اے بی سی پہچانا نہیں آتا، بہترین ڈرائیور ہوتے ہیں اور ٹریفک سائن بہت پڑھنا آتا ہے انہیں، جیسا جیسا نشان بنایا انہوں نے بار بار دیکھ کے رکھ لیا ہے، ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا، انہیں معلوم ہے کہ یہ نشان بنا ہوگا تو ادھر مڑنا ہے، یوں نشان بنا ہوگا تو ادھر مڑنا ہے۔ تو اب وہ نشان دیکھ کے اگر کچھ آتا ہے تو آپ اسے لٹریٹ یا ایجوکیٹڈ کہیں گے؟ اسے آتا کچھ نہیں ہے، نشان پہچانتا ہے، یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ جیم ہے، یہ دال ہے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، معنی نہیں جانتا وہ، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ عربی جانتا ہے، اور جشن منا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، ہمارا ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے وسیلہ۔ کس قدر غفلتوں میں مبتلا ہیں ہم، کیسی تہذیب، کیسا کلچر وجود میں آ گیا ہے۔ یقیناً وہ خوشی کی بات ہے، وہ مسرت کی بات ہے کہ ہمارا بچہ قرآن کم سے کم دیکھ کے پڑھ سکے، لیکن وہی کل کمال نہیں ہے، سفر ختم نہیں ہوا وہاں پر، بلکہ کم سے کم اتنی عربی آنی چاہیے کہ کچھ تو ملتفت ہو جائے معنی کی طرف، اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ آج اگر یہ سیمینار منعقد ہوا ہے تو آپ لوگوں پر، سیمینار کے منتظمین پر بطور خاص، تمام سامعین پر بطور عام واجب ہے کہ قرآن کی تعلیم و تفہیم کے اہتمام میں مشغول ہو جائیں، ورنہ آپ کو جواب دینا ہوگا خدا کے سامنے، رسول کے سامنے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ ایسے ہی مجھے یاد آ گئی بات، اردو کے ایک بہت مشہور شاعر تھے شمیم کرہانی صاحب، بہت اچھے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، شاعر اہل بیت بھی تھے، اور ویسے غزل اور نظم اور پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے زمانے میں، عروج کے زمانے میں تھی، اس زمانے میں بھی ان کا بڑا دبدبہ تھا، اچھے استاد، مکمل اور شعریت سے بھرپور کلام کے حامل شاعر تھے۔ ان کے صاحبزادگان میں عابد کرہانی اور مراد کرہانی اور سلمان کرہانی کے یہاں بھی ان کے اعزاز۔ ایک عرصے کے بعد، اچھا یہ سب شاعر اور ادیب ہیں اور شعر و ادب سے جڑے رہے اور ایک زمانے تک، آج کل جو سرکاری پرچہ چھپتا ہے انڈیا سے، اس کے مدیر بھی رہے عابد کرہانی، مراد کرہانی، تو گویا ان کی سرکاری ملازمت تھی اور اوڑھنا بچھونا اردو زبان و ادب۔ ایک عرصے کے بعد، برسہ برس کے بعد، میں نے ابھی ان کی مزاج پرسی کی، خیریت پوچھی، تو انہوں نے مولانا اب تو بس ریٹائر ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور فلاں محلے میں رہ رہا ہوں، اور میں نے ایک کام شروع کر دیا ہے، محلے میں جتنے مومنین کے گھر ہیں سب میں جا کے میں نے کہا اپنے بچوں کو 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں ریٹائر ہوں، میں انہیں دینیات اور قرآن پڑھاؤں۔ اب یہ کام میں قربتاً اللہ کر رہا ہوں، کیا پیاری خدمت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لیکچر میں بات چیزیں عملی جہت سے میں کہہ رہا ہوں، اسے بعد میں ایڈٹ کر لیجیے گا، لیکن یہ سب بھی میسیجز
کیا اچھی خدمت ہے. زندگی بھر شاعری کی، غزل اور نظم اور رباعی اور افسانہ اور ناول اور ڈرامہ اور تنقید اور تحقیق اور جرنلزم، لیکن دل میں احساس تھا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، آخری عمر میں یہ خدمت شروع کی. اب دیکھیے نا، تقریباً 40 منٹ 45 منٹ میں نے تھیوریٹیکل باتیں کی آپ سے. اب یہ پریکٹیکل بات ہے، ہم قرآن سے کیسے جڑیں. مجھے یاد آتا ہے پچھلے برس شاید میں نے کہا تھا کہ جتنے صاحبان حیثیت لوگ ہیں ان کو اپنے ڈرائنگ روم کو قرآن کا مکتب بنا دینا چاہیے. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کے لیے اپنا دروازہ کھولیں قربتاً اللہ، اور محلے کے بچوں سے کہیں بیٹھو اور قرآن پڑھو. یہاں پر قرآن سے اگر آپ نے غفلت برتی تو یہی نتیجہ رہے گا، اور اس سے بھی بدتر جس تاریکی اور جس جہالت اور جس رذالت اور جس سفاہت اور جس پستی میں اس وقت امت مبتلا ہے. اہتمام نہیں ہے قرآن کی طرف. اور بعض جو ایسے سیوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، ایک صاحب میں اب نام نہیں لوں گا ان کا، مجھ پہ بہت مہربان بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے، UN کے لیے بھی کام کیا، دانشورانہ حلقوں میں پہچانے جاتے ہیں. اور ان کی موجودگی میں ایک مرتبہ میں نے ایک یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران یونائٹڈ نیشنز پر طنز کیا، اور انہیں بہت برا لگا، اور انہوں نے کھڑے ہو کر خوب میرے خلاف تقریر کی، اور ضمن میں قرآن مجید کو نشانہ بنایا. قرآن کا مذاق اڑایا جائے، اس پہ طنز کیا جائے تو برا نہیں ہے، مگر یونائٹڈ نیشنز پہ آپ طنز نہیں کر سکتے. یہ دور آ چکا ہے. اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں آخر یہ قرآن میں ہے کیا کہ علامہ طباطبائی نے 20 جلدوں میں شرح لکھی، تفسیر لکھی. کیسا معصومانہ سوال ہے، معصومانہ ہے نا. انہی سے میں نے پوچھا کہ آپ کا تو ماشاءاللہ ادبی ذوق بڑا بالیدہ ہے، یہ بتائیے کہ غالب کے کلام کی کتنی شرحیں لکھی جا چکی ہیں آپ تک آج تک. غالب کے دیوان کا مطلع صرف نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. کتنی شرحیں لکھی گئیں. جناب عقیل عباس صاحب تشریف فرما، یہاں پر بہت اچھے ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، انہیں اندازہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں 300 سے زائد شرحیں صرف اس ایک شعر کی 2 مصروں کی لکھی گئی ہے. 300 سے زائد اس ایک کی، ورنہ دیوان غالب کی بحیثیت مجموعی تو پھر بھی وہ بھی کافی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے کہاں تک فاصلہ ہے شرح میں. یہی شعر ہے، یہی 2 مصرے ہیں، اور اس میں مثلا بہت مشہور شارح غالب اور مداح غالب اور نقاد غالب علامہ طباطبائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب بالکل بے معنی ہے، اس میں معنی ہے ہی نہیں، محمل ہے. کہتے ہیں یہ شعر، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ حمد کا شعر ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس مطلع کو مولانا روم کی مثنوی کے مطلع کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں، کیونکہ مولانا روم کی مثنوی کا مطلب کیا ہے، بشنوز نئی چن شکایت می کند وز جدائی ہا حکایت می کند. یا اس کی غرض یوں بھی ہے کہ بشنوز نئی چن حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. نئے یعنی بانسری، بانسری سے پوچھو تو صحیح، سنو تو صحیح بانسری کیا کہہ رہی ہے. یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے، یہ نوحہ اور نالا کر رہی ہے جدائی پر بانسری. اب یہاں شر شروع تھی. نئے کسے کہتے ہیں، نئے بانسری. اب یہ ہوتا ہے کہ نئے کی خصوصیت کیا ہے، نئے کیا ہوتی ہے. یہاں مولانا روم نے نئے کا لفظ کیوں استعمال کیا. نئے جو ہے لمبی سی ایک شے ہوتی ہے، اور دونوں طرف سوراخ ہوتا ہے، اور بیچ میں چند سوراخ اور ہوتے ہیں، اور ایک اوپر سے پھونکنے والا جب تک پھونکتا نہیں ہے اس میں سے آواز نہیں نکلتی. کہتے ہیں کہ یہ نئے دراصل روح انسانی کے لیے استعارہ ہے، اور اس روح کے 2 سرے ہیں، ایک ادھر سے جڑا ہوا ہے. اس لیے جب روح بولتی ہے تو غور سے سننا، دراصل روح نہیں بولتی، اللہ کی آواز آتی ہے. اور یہ روح جب بولتی ہے تو یہ دراصل اپنی ملائے اعلیٰ سے، اس وطن اصلی سے جدائی کی شکایت کرتی ہے، فراق، خدا سے جدائی، حق سے فراق، اپنی اصل سے جدائی کا نوحہ پڑھتی ہے، نالا کرتی ہے. اب اس مطلب میں کتنی گہرائی پیدا ہو گئی، کتنی گہرائی پیدا ہو گئی.
یہ کلام مولانا جلال الدین رومی ہے جس میں ایک حرف ایک لفظ نئے، دو حرفی کلمہ نئے، اس نئے کے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہی گلا اور شکوہ اور شکایت جو ہے وہ غالب کے کلام میں ہے. نقش فریادی ہے، ہر نقش فریاد کر رہا ہے. نقش فریادی ہے، کس کی؟ شوخی تحریر کا. کاغذی ہے پیرہن، ہر پہ کرے تصویر کا. وہاں بھی نالا ہے، نوحہ ہے، یہاں بھی فریاد ہے. تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ بھی موجودات کا مبدأ اصلی سے فراق ہے جو غزل کے دلاویز لہجے میں استعاراتی انداز میں غالب نے بیان کیا ہے. کوئی اسے حمد کا شعر کہتا ہے، کوئی معرفت کا شعر کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں آخرت کے عقیدہ جھلکتا ہے. ایک دو مصرے میں اتنے معنی چھپے ہوئے ہیں اور اس سیوڈو انٹلیکچوئل کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کے الفاظ میں کتنے معنی چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں. کیسی غفلت ہے اور کیسی شقاوت ہے، کیسی بد نصیبی ہے. قرآن کی طرف سے کیسی غفلت ہے، کیسی بے رغبتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیسی نکبت ہے. قرآن ہے، قرآن کے جو علوم موجود ہیں، مثلا ایک گروپ بننا چاہیے جو تجوید قرآن کے لیے بچوں کو تیار کرے. ایک گروپ ہونا چاہیے جو علم المقامات پر کام کرے، اور یہ دونوں گروپس آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. دونوں مل کے ایک ایسی فضا بنے. یہاں اسی کراچی میں مرحوم سید پروفیسر سبت جعفر نے ایک بڑی خدمت کی عزاداری کی، اور وہ خدمت یہ تھی کہ ایک نسل تیار کر دی سوزخانوں کی. پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. سوزخانی بہت اچھی چیز ہے، ہمارے شعار اعظم میں شامل ہے، مگر آپ پر یہ فرض ہے آج کے بعد سے کہ آپ ایک نسل ایسی تیار کر دیں کہ کوئی بھی مجلس اعضا کراچی میں خصوصیت سے جو اہم مجلسیں بغیر تلاوت قرآن کے شروع نہ ہوں. پہلے 5 منٹ 10 منٹ قرآن مجید کی تلاوت ہو، اس کا ترجمہ ہو، اس کے بعد سوزخانی ہوگی، بیان ہوگا، ذاکری ہوگی، نوحہ ہوگا، سب ہوگا، تاکہ معلوم ہو یہ اس شہید کی عزاداری ہے جس نے نو کے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کی تھی. یہ آپ پر فرض. سیمینار کر لینا کافی نہیں ہے. نجم الحسن صاحب کا عقیل الغروی کو بلا لینا کافی نہیں ہے. ان کی کڑوی کسیلی سننا بھی ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور عمل کروانا بھی ضروری ہے. پروردگار آپ سب کو صحت و عافیت و توانائی عطا فرمائے، اور آپ سب کی جو بقیہ زندگی ہے وہ خدمت مولا میں صرف ہو. انہوں نے تو مجھے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اب جو کچھ میری زندگی ہے وہ سب نظر آزاداری کا، سب نظر آزاداری کا. پروردگار ان کی طاعت کو قبول فرمائے، آپ سب کے طاعت کو قبول فرمائے. بہرحال یہ چند منتشر معروضات تھے، طبیعت میری بکھر گئی، ورنہ ان علوم کی فہرست باقی ہے جو میں نے مرتب کیے ہیں. چھوٹی سی فہرست ہے، وہ علوم جو دامن بشری میں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہیں تھے، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد وہ علوم وجود میں آئے، یا کچھ علوم تھے مگر ان علوم کو قرآن مجید نے معراج کمال تک پہنچایا ہے. اب یہ بحث انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر آئندہ سیمینار میں ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں ابھی تک آپ پر حملہ آور تھا، اب آپ کو حق پہنچتا ہے کہ مجھ پر حملہ آور ہو جائے. یہ سوال اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، طلبے ہیں. سوال ہے کہ دور حاضر میں کس طرح سے قرآنی علوم اور تعلیمات کو عہد جدید کے تقاضوں کے مطابق جدید انداز میں نئی نسل کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے میڈیا کس نوعیت کے اقدامات کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ ابھی جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں اس کا جواب موجود تھا.
ہم سب کو قرآن کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میڈیا میں، ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، مجلات میں، رسائل میں علوم قرآن پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، بچوں اور جوانوں کو شروع ہی سے قرآن کی طرف صحیح قرآن پڑھو، تجوید صحیح ہو، قرأت صحیح ہو. اب یہ تو واجب ہے سب کے اوپر، ٹھیک ہے نا. شین قاف درست کرنا تو سب پہ واجب ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو نماز پڑھنا آپ پہ واجب ہے. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن. تو قرآن کو صحیح پڑھنا واجب ہے، ورنہ نماز باطل ہے. تو کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، عمر ضائع کر رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کئی مرتبہ یہ مثال میں دے چکا ہوں، پھر دے دیتا ہوں. آپ ہی کے بچے، ہمارے بچے گاؤں میں، دیہات میں، قصبات میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب یہ امریکہ چلے جاتے ہیں تو روزی روٹی کی خاطر اپنے سوشل اسٹیٹس کو بنانے کے لیے کیا اچھی امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنے لگتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں انگریزوں سے بہتر، امریکنوں سے بہتر آپ انگلش بول سکیں. آسٹریلیا چلے جاتے ہیں تو وہاں کے لہجے میں بولنے لگتے ہیں. انگلینڈ آ جاتے ہیں تو آکسفورڈ لہجے میں بولنے لگتے ہیں، کیمبرج کے لہجے میں بولنے لگتے ہیں. پھر تھینک یو نہیں کہتے ہیں، تھینک یو کہنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے نازک فرق ہے نا. ٹی ایچ کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ ٹی ایچ کا تلفظ ہندی کا تھا نہیں ہے، عربی کا فے ہے. ثنا والا تھا ہے. کہاں ثنا والا فے، 3 نقطے والا سمر والا سے، اور کہاں ہندی کا تا تھا. تو تھینک یو. دیکھیے ٹی ایچ کا تلفظ کہاں سے کہاں تک. یہ سب سیکھ لیتے ہیں، یہ ڈیلیکیسیز، یہ باریکیاں سیکھ بھی لیتے ہیں، پرکھ بھی لیتے ہیں، پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. اور جب نماز پڑھنا آتا ہے تو انہیں اللہ اکبر صحیح کہنا نہیں آتا، الحمدللہ صحیح کہنا نہیں آتا. مولانا کیا کرے، فرصت نہیں ملتی ہے، اور زبان بچپن سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے قل هو اللہ احد نہیں کہہ سکتے، کل هو اللہ احد کہتے. روؤں، ہنسوں، چیخوں، چلاؤں، سر پیٹوں، کیا کروں؟ کیا کروں بتائیے آپ، کروں کیا؟ کس طرح اور کتنی بار متوجہ کروں؟ قل، قاف لام 2 نقطے والا قاف، قل. قل قالا یقولو سے صیغہ امر ہے. قل یعنی سے، ٹیل، کہو، بولو، قل. اور کل کاف لام مرکز والا کاف لام کل، کل کے معنی ہے کھاؤ، نوش جان کرو. اکلا یا کلو سے صیغہ امر ہے. کل ہو اللہ احد، ایک ہی تو ہے، گرانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. 2 4 10 تو نہیں ہے نا. کیا ہمت ہے ترجمہ کرنے کی؟ ہمت ہے ترجمہ کرنے کی؟ کوئی 2 4 10 نہیں ہے، گرانی میدے پہ نہیں ہوگی، ایک ہے بس. استغفر اللہ ربی و اتوب. اس قدر غلط قرآن پڑھ کے تصور کرتے ہیں اللہ رحمتیں نازل کرے گا. جب لوگ کہتے ہیں اکثر کہ مولانا دعا قبول نہیں ہوتی، تو کبھی کبھی جھنجلا کہتا ہوں شکر کیجئے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا. دعا کیا کرتے ہیں آپ؟ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، نماز صحیح نہیں پڑھتے، اللہ کا نام صحیح تلفظ نہیں کرتے، معصوم کا نام صحیح تلفظ نہیں کرتے، کہ دعا قبول نہیں ہوتی، رحمت نہیں نازل ہوتی ہے. میں نجم الحسن صاحب کو نجم الحسن کہہ رہا ہوں، ان کا گھریلو نام پیار کا نام نبن ہے. اب میں ہر جگہ نبن میاں کہتا رہا ہوں تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے، مولانا میرا نام نجم الحسن جعفری ہے، آپ کتنی بار مجھے نبن کہیں گے؟ آپ جب تسبیح پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کس ماشاءاللہ صورت کے ساتھ؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. کیسے پڑھتے ہیں؟ کتنی تیزی سے؟ ذرا پڑھ کے دکھائیے. بگڑ جاتا ہے لفظ یا نہیں؟ نعوذ باللہ میں دہراؤں برا لگتا ہے. اللہ اکبر نہیں کہتے آپ، سبحان اللہ نہیں کہتے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اتنی تیزی سے تسبیح پڑھتے ہیں کہ لفظ بگڑ جاتا ہے، اللہ کا نام بگڑ جاتا ہے. توقع کرتے ہیں کہ نماز قبول ہوگی اور رحمت نازل ہوگی اور طبیعت میں نورانیت پیدا ہوگی. یہ مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تجوید صحیح کریں اور علم تجوید اور علم مقامات اور علم قراءات میں مہارت پیدا کریں. یہ بھی علوم قرآن کی خدمت ہے. جدید وسائل، اب آج کل دیکھیے میں مجھ جیسا تقیہ نوسی مولوی بھی آئی پیڈ لیے بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ. آپ سب کے جیبوں میں ماشاءاللہ آئی فون ہوگا، آئی فون 6 ہوگا یا آئی فون 12 ہوگا یا جو بھی ہوگا، ہے نا. اس میں قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید کی قرأتیں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں آپ سیکھنے کا عمل جاری رکھ سکتے ہیں.
سیکھنے کی نیت تو ہو, سیکھنے کا عمل آپ جاری رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح وقس علی ھذا, تمام علوم قرآن میں کام کر سکتے ہیں. یہ دوسرا سوال بڑی اہم ہے مگر تفصیل طلب ہے, اور اب جان ہزی میں سکت زیادہ نہیں رہ گئی ہے. جو آیات منسوخ کر دی گئیں تو اس کی کیا وجہ تھی؟ معاذ اللہ کیا ان میں کوئی نقص تھا؟ نقص کا املا غلط ہے اور تلفظ بھی غلط ہے. نقص لفظ ہے نون قاف صاد, اس میں لکھا ہے نون قاف سین, اور نقص لوگ عام طور پہ پروناؤنس کرتے ہیں نقص. نقص لفظ نہیں ہے, نقص لفظ ہے. صحیح لفظ نقص ہے. نقص یعنی کمی, ناقص ہونا کہتے ہیں نا, ناقص. نقص یعنی ناقص ہونا. حکم میں کمی نہیں تھی. یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہوتے ہیں کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرتے رہنا جب تک میرا دوسرا آرڈر نہ پہنچ جائے. سمجھائیں؟ جب تک میرا دوسرا آرڈر نہ پہنچ جائے, اس کا مطلب وہ پہلے آرڈر میں کوئی کمی نہیں ہے, اس وقت کے لیے وہ آرڈر ہے, اس کے بعد کے لیے دوسرا آرڈر ہے. تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پہلے حکم میں نقص تھا, بعد میں اللہ نے غور کیا, فکر کی, تجربہ کیا, اور اسے لگا کہ نہیں یہ حکم غلط دے دیا تھا تو وہ واپس لے لیا اور پھر دوسرا اس سے بہتر حکم دیا. ایسا نہیں ہے, یہ سوچنا مناسب. اب یہ بھی بہت تفصیلی سوال ہے. علم و شؤون تلاوہ کی مثالیں. علم و شؤون تلاوہ کی مثالیں بہت ہیں, اور اس پر ظاہر ہے کہ اس فقیر کا مفصل کام ہے, اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے موارد تلاوت کو تمام روایتوں کو جمع کر کے اس کو کلیسیفائی کیا ہے کہ کہاں کہاں اصول دین سے متعلق بحثیں سامنے آتی ہیں, کہاں کہاں معرفت کے نقطے سامنے آتے ہیں, کہاں کہاں احکام, عملی احکام سامنے آتے ہیں. چونکہ محرم کے ایام ہیں تو میں ایک مثال عرض کروں کہ مثلا قرآن مجید میں ہے فقرہ انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین علیہ السلام نے یہ فقرہ کتنی بار دہرایا ہے, کن کن مواقع پر, اور ہر موقع پر اس فقرے کے بعد دوسرا ایک فقرہ اضافہ کیا ہے جو مختلف ہے. ان تمام موارد سے معرفت کے درجے, معرفت کے دریچے کھلتے ہیں. اس کے لیے کب کیا کہا معصوم نے, تو اس کا رتبہ سامنے آتا ہے, اس کی حیثیت سامنے آتی ہے. جب راستے میں جناب قیس ابن مسہر صیداوی جو امام کے سفیر تھے کربلا گئے اور شہید ہو گئے, جناب مسلم کے بعد جو دوسرا سفیر قاصد گیا ہے وہ جناب قیس ابن مسہر تھے. جناب قیس ابن مسہر کی شہادت کی خبر راستے میں ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا, اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت کی تلاوت فرمایا کہ وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے, غالباً سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے غالباً, اور وہ یوں ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اب ظاہر قیس کی شہادت پر اس آیت کی تلاوت امام نے کی ہے, کسی اور نے نہیں. اس کے معنی ہے کہ اس کی روشنی میں قیس کا مرتبہ سامنے آتا ہے, اور قیس کی شہادت کے بعد جو دوسروں کو میسج لینا چاہیے اس کی طرف بھی معصوم نے اشارہ کر دیا ہے. تو یہ معرفت کے دروازے کھلتے ہیں یہاں پر, اور اس کے ضمن میں کچھ احکام ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر معصوم نے یہاں پہ تلاوت نہ کی ہوتی اور یہ روایت ہم تک نہ پہنچتی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر یہ تلاوت کیا, تو قیس کا بہت سا مرتبہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتا, اور اس کے میسج میں ہمیں جو کچھ ہم اپنی انسانی عقل سے کہتے مگر ہمیں وہ روشنی نہ ملتی جو امام کی تلاوت کی وجہ سے ملتی. پھر اس کے بعد
امام علیہ السلام نے یہی انا للہ و انا الیہ راجعون کا فقرہ جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت پہ دہرایا، لیکن اس کے بعد دوسرا فقرہ تھا، یہی فقرہ حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد فرمایا، اس کے بعد فرمایا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مختلف مواقع پر یہ فقرہ کہنے کے بعد پھر جو کچھ کہا اس کی روشنی میں شان تلاوت میں سامنے آتے ہیں مقامات، منازل، حالات، معارف، ہے نا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ زخیم کا لفظ سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علوم القرآن کی جس جہت کی طرف اشارہ کیا وہ واقعاً ایک نئی جہت ہے اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کے زخیم ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید زخیم تو ہے نہیں، وسیع ہے، بلیغ ہے۔ قرآن مجید تو بہت مختصر کتاب ہے، اور زخیم بھی زے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ زواد والا زواد ہوتا ہے، زخیم یعنی موٹا، ہے نا۔ یہاں زے سے لکھا ہے زخیم، اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ زخمی ہے قرآن مجید، اور ایسا زخمی ہے کہ جس کا زخم مندمل نہیں ہو سکتا۔ کیا ان علوم کا جس نے بھی لکھ، دیکھیے ہنسنے کی بات نہیں ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے۔ میں وضاحت کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ طنز کر رہا ہوں، خدا راہ یہ میسج دے کے نہ جائیے گا۔ میں بھی املا کی غلطی کر سکتا ہوں، اور کیا بتاؤں آپ سے کہ کتنی کرتا ہوں، کتنی کرتا تھا، سب سے ممکن ہے، لیکن کسی وقت بات ٹوک دی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رجسٹر ہو جاتی ہے، یاد رہ جاتی ہے۔ کیا ان علوم کا حاصل کرنے میں ہدایتی پہلو مرکوز ہے یا قرآن کریم کے علمی پہلو کی طرف؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان علوم میں قرآن مجید، اس سوال میں پھر سوال بے جہت ہو گیا ہے۔ جتنے علوم میں نے بیان کیے اتنے علوم، تمام علوم میں ہر شخص کو مہارت حاصل کرنا واجب نہیں ہے، ہر شخص کو مہارت حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ بعض علوم ایسے ہیں فقہا کے کام کے ہیں، غیر فقیہ کے کام کے نہیں ہیں۔ ہر شخص مجتہد نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ضروری نہیں کہ ان علوم، مثلا علم ناسخ و منسوخ ہے، مثلا علم محکم و متشابہ ہے، مثلا علم شہود تلاوت ہے۔ ان علوم میں ہر ایک کی دلچسپی کا سامان نہیں ہے، ہر ایک کے لیے فیضان ہے اس میں، لیکن ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہر ایک پہ جو واجب ہے وہ کم سے کم علم و تجوید القرآن، صحیح قرآن پڑھ سکیں، یہ سب پر برابر سے واجب ہے، سب پر برابر سے واجب ہے کہ قرآن صحیح پڑھ سکیں۔ نماز میں سورہ حمد صحیح پڑھیں، سورہ قل هو اللہ صحیح پڑھیں، اللہ کا نام صحیح لیں، یہ سب پر واجب ہے، اور یہ واجب کسی دوسرے کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے۔ پروردگار ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بعد میں یہ سوال اس لیکچر سے متعلق نہیں ہے، مگر چونکہ میں نے کہہ دیا تھا تو متعلق ہو گیا۔ نجم الحسن صاحب کو دیوبند کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے یہ نام دہرانے کا، یہ صرف بڑوں کے درمیان کی بات ہے۔ میرے بڑے بھائی انہیں دیوبند کہتے ہیں، بس کائنات میں اور کوئی انہیں دیوبند نہیں کہتا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کیوں کہتے ہوں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کسی کو کہ فلاں صاحب بہت بھائی ماہر ہیں اور وہ تو بوتل میں جن بند کر لیتے ہیں۔ اچھا، عام طور پہ بڑے جن کو دیو کہتے ہیں، شاید ذہنوں میں یہ ہے۔ تو ہمارے بڑے بھائی صاحب قبلہ کہتے ہیں کہ لوگ جنوں کو بند کرتے ہیں، اس شخص نے میرے دیو کو بند کر رکھا ہے، اس لیے یہ دیوبند ہے۔ بہرحال یہ مزاح کا پہلو تھا۔ پروردگار انہیں اور آپ سب کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے امام زمانہ ہماری خدمتیں قبول فرمائے۔